سب سے پہلی چیز جو ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہے، جب یہ ماہ سفر آتا ہے، سفر کا مہینہ، تو ایک عوام میں ایک رائے مشہور ہے کہ یہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، اور اس میں سفر کا جو آخری بدھ ہے، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تب دیکھتے تھے، پتہ نہیں اب یہ چیز ہے کہ نہیں ہے، لوگ سفر کے آخری مہینہ میں چوری بناتے تھے اور اس کو بانٹتے تھے۔ حالانکہ چوری بنانے اور بانٹنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مسئلہ اس کے بارے میں نظریے کا ہے۔ نظریہ یہ تھا کہ سفر کے مہینے میں نبی علیہ السلام بیمار ہوئے اور سفر کے آخری بدھ کو حضور کو شفا حاصل ہوئی ہے، حضور نے غسل کیا تو عوام بھی غسل کرتے ہیں، یہ ہماری عوام کے اندر مشہور ہے۔ حالانکہ سفر میں سرکار دو عالم علیہ السلام کو بیماری سے شفا یابی نہیں ملی، بلکہ سرکار دو عالم علیہ السلام سفر میں ہی بیمار ہوئے اور ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے۔ لیکن ہم الٹا چل رہے ہیں، جن ایام میں حضور کی بیماری کا آغاز ہوا ان ایام میں ہم جو ہے وہ چوریاں بانٹ رہے ہیں اور غسل کر رہے ہیں کہ جی حضور کو شفا ملی تھی، بلکہ سرکار بیمار ان ایام میں ہوئے تھے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ، کسی کے گھر کے اوپر اگر الو بیٹھ جائے تو کہا جی بڑی نحوست ہے، کسی کے گھر کے اوپر کوا بیٹھ جائے لگتا ہے مہمان آنے والا ہے، کوئی سیدھا ہاتھ خارج کرے لگتا ہے پیسے آنے والے، الٹا ہاتھ خارج کرے لگتا ہے نقصان ہونے والا ہے، آنکھ پھڑک رہی ہے، الٹی آنکھ پھڑک رہی ہے تو کوئی نہ کوئی خرابی ہونے والی ہے۔ یہ عوام کی بات ہے، اور بہت سارے اہل دین بھی اس میں مبتلا ہے، بہت سارے۔ جی شام کا ٹائم ہو تو جھاڑو نہیں لگانا، اس سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، یہ گھر میں خواتین اس طرح کی باتیں، اس میں ارتھ آ رہا ہے تو اس کو چینج کر دے، بعد میں کر دینا، خیر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں کی۔ اچھا، جوتی الٹی پڑی ہے، یہ منحوس ہوتی ہے، سیدھی رکھو، ٹھیک ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم نے پال کے رکھی ہوئی ہیں، میں نے تو کچھ لکھی بھی ہیں یاد دہانی کے لیے کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ اچھا، مغرب کا ٹائم ہو تو روشنی کرنا ضروری ہے، ورنہ جو ہے بلائیں آ جاتی ہے گھر میں۔ اچھا، اور ٹوٹے ہوئے شیشے میں آئینہ دیکھنے سے وہ جو ہے وہ انسان کی قسمت خراب ہوتی ہے۔ اسی طرح کالی بلی رستہ کاٹ جائے، لو بھائی تمہارے لیے سفر ٹھیک نہیں رہے گا، لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ اچھا، اور پیاز کو چھری کو سرہانے رکھنے سے برا خواب نہیں آتا۔ چھوٹے ہوتے ہم دیکھا کرتے، بچے اگر خواب میں ڈرتے تھے نیند میں تو ان کے سرہانے پر عورتیں کیا کرتی، چھری رکھ دیتی کہ جی اس سے کیا ہوگا، جی خواب برا نہیں آئے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اسلام نے دین میں، شریعت میں، سنت، کسی ولی اللہ کی تعلیم میں بھی اس کی کوئی اجازت نہیں دی۔ اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں طائرہ، اور اردو میں کہتے ہیں بدشگونی۔ بدشگونی کسی کام کے ہونے پر اچھا یا برا خیال کرنے کا نام بدشگونی ہے، جو ابھی میں نے بتا دیا۔ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو بس خیال آ گیا، لو بھائی کم خراب ہے۔ تو بہت ساری رسوم و رواج جو ہم نے دین سے نہیں لی، یہ پتہ ہے کہاں سے آئی ہیں، ہمیں ہندوؤں سے ملی ہیں، ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں تو بہت ساری رسوم و رواج ہندو تو یہاں سے چلا گیا، لیکن اپنی باقیات چھوڑ گیا ہمارے اندر۔ اور بڑے بڑے پیران عظام یہ لوگوں کو تعلیم کر رہے ہوتے، ایسا ہو جائے تو نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ تو بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں بدشگونی کی، اور قرآن عظیم الشان کے اندر بھی سورہ یاسین اٹھا کے پڑھیں، سورہ یاسین کی 18 اور 19 نمبر آیت۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم ائن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے سورہ یاسین کی، پتہ یہ کس کے بارے میں اتری ہے؟ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے 2 بندے بھیجے انطاکیہ موجودہ دور میں اس کو ترکی کہتے ہیں،
ترکیہ میں حضرت عیسیٰ نے 2 بندے بھیجے کہ ان لوگوں کو سمجھاؤ، تبلیغ کرو، میں تمہیں اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ان لوگوں کو سمجھایا، تو ان میں ایک تھا، ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا جو مسلمان ہوا اور حواری بنا پھر بعد میں، حبیب نجار۔ حبیب نجار وہاں بکریاں چرا رہا تھا، تو وہاں پر اس علاقے میں وہ 2 بندوں نے حضرت عیسیٰ کے کہنے پر ان کو تبلیغ جب کی، تو حبیب نجار نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ جو پیغام مجھے دے رہے ہیں واقعی اللہ کے نبی کی طرف سے ہے؟ کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، تم یہاں پر کوئی بیمار بندہ ہے؟ کہا میرا بیٹا بیمار ہے۔ کہا اس کو لے کے آؤ۔ اس بیٹے کو لے کے آئے، حبیب نجار کے بیٹے کو لایا گیا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے جو کہ ولی اللہ تھے، ان کا بیٹا شفا یاب ہو گیا۔ کہا دیکھو اگر ہم غلط ہوتے تو اس طرح ہمارے صرف ہاتھ پھیرنے سے شفا نہ ملتی، یہ ہم نے حضرت عیسیٰ سے یہ وراثتاً یہ چیز حاصل کی ہے۔ تو وہ مسلمان ہوا، پورے علاقے میں مشہور ہو گیا، جو بھئی یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، لوگ اپنے اپنے بیمار لے سب پہ دم کر رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور وہ سیٹ ہو گئے۔ تو انہوں نے پھر جب دیکھا کہ ہمارے بڑے لوگ ماننے والے بن گئے ہیں، انہوں نے پھر کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ جو تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو یہ نہ کرو، یہ غلط ہے۔ کہا نہیں بت ہمیں بچہ بھی دیتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ کہا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات کہی تو پورے علاقے کے اکثر لوگ مخالف ہوئے، اور انہوں نے تب بولا قالو، وہ سب کہنے لگے انا تطیرنا بکم، ہم تمہارے بارے میں بدشگونی کرتے ہیں، بدشگونی کرتے ہیں، یعنی تم ٹھیک لوگ نہیں ہو۔ لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، ہم تمہیں پتھر بھی ماریں گے، تمہیں تکلیف بھی دیں گے، درد بھی دیں گے، اور تمہیں عذاب علیم بڑی سخت تکلیف میں ڈالیں گے۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا کہ تم لوگوں نے غلط سوچ رکھی ہے، یہ ہم غلط لوگ نہیں ہیں، ہماری وجہ سے تم پر مصیبتیں نہیں ہیں، تمہاری وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے۔ اور دیکھیں قرآن عظیم الشان کے اندر یہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی بھلائی تمہیں ملتی ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے آنکھ کے پھڑکنے سے، کالی بلی کے رستہ کاٹنے کی وجہ سے نہیں، الو کے بیٹھنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ کس کی وجہ سے؟ اللہ فرماتے ہیں ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کا کیا درا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، قرآن بھی تو پڑھے نا۔ ہم نے شاید سمجھا کہ شاید اس وجہ سے ایسا ہوا ہے، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے، ہم نے شاید سمجھا کہ یار کسی نے کچھ کرا چھڑیا ہے، کسی نے کالا پیلا نیلا کر دیتا ہے تو جناب اے ہو گیا، کچھ بھی نہیں۔ اب حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت پر یہ گمان ہے کہ آخری زمانے میں میری امت کی اکثریت کی موت، فرمایا وہ اور کسی وجہ سے نہیں، نظر بد کی وجہ سے ہوگی۔ فرمایا یہ نظر بد بندے کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں نے کرا چھڑے، وہ فلاں نے کی کرانا ہے، بھائی نظر بد بھی کچھ چیز ہوتی ہے۔ تو حضور نے جب فرمایا تھا لا طائرہ، بدشگونی کوئی شے نہیں ہے، ولا ہامہ، اور توہمات بھی کوئی چیز نہیں، ولا سفر، اور سفر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ آتا، اہل عرب بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، لیکن میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اللہ نے وہ جو دنوں کی نحوست ہے، حضور کے آنے کی وجہ سے دنوں کی نحوست ختم ہو گئی۔ اب قیامت تک کوئی دن منحوس نہیں ہوگا، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہوگی، جب سے حضور آ گئے اب دنوں کی نحوست ختم ہو گئی۔ یہ دنوں کی نحوست جو بتائی جاتی ہے کہ منحوس دن چل رہے ہیں، منحوس دن نہیں چل رہے، منحوس ہمارا عمل چل رہا ہے۔ عمل ٹھیک کر لو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، عمل ٹھیک نہیں، نیتیں خراب ہیں، عمل خراب ہے، تو بھائی پھر دن کیسے بدلیں، حالات کیسے اچھے ہوں۔
لوگ کہتے ہیں جی سفر کے مہینے میں کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑے بڑے عاملین حضرات، یہ بڑے بڑے تویز گنڈے کرنے والے، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا کہ تویز گنڈے کرنے نہیں کرنے چاہیے، یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ان کا یہ نظریہ غلط ہے، ان کی یہ سوچ غلط ہے کہ سفر مہینے میں جی بلائیں اترتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے. اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. حضور کے آنے کے بعد دنوں کی نحوست حضور نے فرمایا میرے آنے سے ختم ہو گئی. تو منحوس دن نہیں ہے، منحوس ہمارے عمل ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں کہ جی شادی نہیں کرنی چاہیے، چلے بھائی ہم آپ سے دلیل مانگتے ہیں، دلیل کوئی بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ سفر کے مہینے میں نہ شادی کرنی چاہیے، نہ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہیے، نہ کوئی اچھا کام شروع کرنا چاہیے. یہ دن گزر جائیں تو ربیع الاول آئے گا تو تب کر دیں. اور سفر کے بارے میں مختلف حدیثیں گڑی ہوئی ہیں. ربیع الاول اب آنے والا ہے، ربیع الاول کے بارے میں حدیثیں گڑی ہوئی ہیں کہ جی جس نے ربیع الاول کی خوشخبری دی اس پہ جنت واجب. اچھا جی، صرف جنت کی واجب ہونا ربیع الاول کی خوشخبری پر ہے، اور یہ کسی حدیث میں بھی ایسا نہیں ہے. اور یہ جب یہ سوشل میڈیا میں یہ باتیں چلتی ہیں نا، تو سوشل میڈیا پہ چلنے کی وجہ سے پھر لوگ عوام سے تو نہیں پوچھتے یہ باتیں، لوگ پوچھتے ہیں علماء سے. دیکھو جی مولوی صاحب ہے، دیکھو حدیث، اچھا نیچے کوئی حوالہ نہیں، کوئی کتاب کا نام نہیں، ایسی بس ہواؤں میں. سفر کے بارے میں، سفر کے مہینے میں کوئی کام نہیں شروع کرنا چاہیے، اس میں بلائیں اترتی ہیں، اس میں سرکار دو عالم علیہ السلام بیمار ہوئے تھے سفر میں، پھر آخر میں شفا ملی تھی. یہ بھی سب جھوٹ گھڑی ہوئی حدیثیں. یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے ساتھ. یہ ہمیں پتہ نہیں کہاں پہ لگایا جا رہا ہے، کس رستے پر ہمیں لگایا جا رہا ہے. تو نحوست بندے کے اپنے اعمال ہیں. اب یہ دیکھیں سورہ شورا، قرآن مجید فرقان حمید کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورہ نمل کے اندر قالوا طیرنا بک وبمن معک قالوا طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون. تم لوگ فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو جو بدشگونی کر رہے ہو. یہ جناب حضرت موسیٰ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. جب صالح علیہ السلام اپنی قوم میں تو کچھ مصیبتیں آئیں تو لوگوں نے کہا یہ صالح علیہ السلام کی وجہ سے، یہ بندہ ہمارے اندر ٹھیک نہیں. اللہ کے خود سب خراب تھے، ان میں اگر صحیح بندے تھے تو حضرت صالح تھے. تو نیک بندے کی نحوست نہیں ہوتی، نیک بندے کی تو برکت ہوتی ہے. ہمارے مشائخ نے لکھا کہ ایک نیک بندے کی برکت 70 گھروں تک جاتی ہے. ایک نیک بندے کی برکت، چاروں جانب 70 گھر اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، ایک نیک بندہ. اور اگر ایک نیک بندہ نکل جائے تو وہ برکات جو اللہ کی طرف سے اترتی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں. تو بد شگونی اسلام نے منع کی ہے، نیک شگونی کا حکم دیا ہے، نیک شگونی. اب آئے حدیث شریف میں کہ نحوست کس کس چیز میں ہو سکتی ہے. یہ ہے ابو داؤد شریف کی حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتطیر من شیء وکان اذا بعث عاملا سال عن اسمی فاذا عجبه اسمه فرح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور کے سامنے ذکر کیا گیا، قالا ذکرت الطیر عند النبی، نبی علیہ السلام سے بدشگونی کے بارے میں حضور کے سے پوچھا گیا، حضور کے سامنے ذکر ہوا، کسی نے ذکر کیا صحابی نے، یا رسول اللہ یہ بدشگونی کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسنها الفال ولا يرد مسلما فاذا راى احدكم ما يكره فليقل اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بالله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بری چیز دیکھو تو اس کے بارے میں برا گمان نہ کرو، یار اگر یہ غلط کام ہوا ہے تو اب اس کا اثر بھی غلط ہوگا، بلکہ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ دعا پڑھو، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت، یا اللہ ہمیں کوئی خیر نہیں پہنچ سکتا مگر وہی پہنچے گا جو تیری طرف سے آنا ہے.
کوئی بھلائی نہیں پہنچے گی مگر جو تیری طرف سے آ رہی ہے. اور ولا يدفع السیئات الا انت، اور میں کسی بھی برائی سے، کسی بھی نقصان سے، کسی بھی مصیبت سے نہیں بچ سکتا جب تک مجھے تو نہ بچائے. ولا حول ولا قوت الا بک، یا اللہ تو ہی مجھے طاقت دینے والا ہے، اور کوئی برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہے مگر تیری طرف سے. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑا شک کرتے ہیں نا، کسی بندے کو بیماری ہو، اوہ نہیں اینو ہاتھ نہیں ملانا، بیماری لگ جائے گی، توہمات ہے ہمیں. حضور کے سامنے ایک بندہ جس کو جزامی مریض تھا، جزم کا مریض تھا، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی مجزوم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مریض لایا گیا، برس کی بیماری تھی اس کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوضعها معه فی القصع، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا کر وقال کل ثقۃ باللہ وتوکل علیہ، فرمایا کہ ہر مصیبت رب کی طرف سے ہے اور اپنے رب پر یقین رکھنا چاہیے. اور بلکہ دوسری حدیث میں فرمایا الطیر شرک، حضور نے فرمایا بدشگونی یہ شرک میں سے ایک شرک ہے. جو میں نے شروع میں عرض کیا نا، آنکھ پھڑکنا، کالی بلی کا رستہ کاٹنا اور یہ سوچ لینا لو بھائی اب تو کوئی مصیبت آئے. حضور نے فرمایا الطیر شرک، طائر بدشگونی یہ شرک ہے. الطیر شرک، 3 باری یہ لفظ سرکار نے بار بار دہرایا، 3 باری. اور آخر میں فرمایا وما منا الا، ایسا بندہ جو بدشگونی کرے وہ ہم میں سے، بولیے ہم میں سے نہیں ہے. جو یہ سمجھے بھائی کالی بلی رستہ کاٹ گئی ہے تو اب کوئی مصیبت آئے، اب جناب جھاڑو الٹا رکھا ہے تو کوئی گھر میں بے برکتی ہوگی، ٹھیک ہے، رات کو ناخون کاٹ لیے تو بے برکتی ہوگی، پتہ نہیں کی ایسی بنایا ہے، عجیب عجیب چیزیں بنائی ہوئی ہیں. تو فرمایا جس نے بدشگونی کی ایسا بندہ وما منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. آگے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهَبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، جو بدشگونی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے توکل کی توفیق چھین لیتا ہے. اس کو اللہ پر یقین ہی نہیں ہوگا، وہ کہے گا بھائی ایندی وجہ تو فلاں نے کیا فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا. حالانکہ سارا عمل بندے کا اپنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ پتہ کب ہوا ہے؟ سفر کے مہینے میں. سفر کے مہینے میں حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا ہے. اور ہم لوگ سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے کہ نکاح میں طلاق ہو جائے گی، یہ سوچ کے نہیں کرتے. اور جب کسی سے حساب چلو او بھائی حال یہ دن بڑے گردش کے چل رہے ہیں، اے تواڈے تے گردش دے دن نے تے تسی جناب اے دن کٹ کے اگلے مہینے کریا جی، کیوں بھائی یہ منحوس مہینہ ہے جی، منحوس ہے. اچھا، حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جنگ کے لیے بھیجا، مہینے تھا سفر کا، اور مدائن کا علاقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے سفر کے اندر فتح کیا. جنگ بھی سفر میں ہوئی ہے اور فتح بھی کب کی ہے؟ سفر میں. کہہ سکتے تھے بھائی ابھی نہیں ہے حالات، ابھی تو بڑے گردش والے دن ہیں، بڑے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ان دنوں میں نہیں کرنا، جب سفر گزر جائے گا پھر چلیں گے. لیکن اسلام نے جڑ ہی کاٹ دی، کوئی نہیں چکر بھائی، اس طرح کی کوئی سوچ نہیں. بدشگونی مصر والے لوگوں کی یہی بدشگونی تھی کہ دریائے نیل میں ایک نئی نویلی دلہن بنا کے لڑکی کو، نوجوان لڑکی کو دریا میں رکھتے اور پھر وہ دریا چلتا تھا. اور جب تک یہ رسم ادا نہیں کرتے تھے تو وہ کہتے تھے دریا نہیں چلتا تھا. بدشگونی تھی. اسی کو تو حضور نے فرمایا الطیر شرکن، الطیر شرکن، الطیر شرکن، بدشگونی یہی شرک ہے.
یعنی تمہارا یقین اللہ پر نہیں ہے، اس پر ہے میں اے کراں گا تے اے ہوئے گا۔ اب سنیے، آقا دو عالم علیہ السلام کے صحابی سیدنا عمر ابن خطاب، آپ نے ایک چٹھی لکھی، ایک خط لکھا اور میں دریا میں رکھ دو، اور اس میں کیا لکھا تھا؟ اگر تو اللہ کے حکم سے بند ہے تو پھر بند رہ، لیکن اگر تو کسی کو وجہ سے بند ہے کہ کوئی لڑکی وغیرہ رکھی جائے گی اور پھر میں چلوں گا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں عمر حکم دیتا ہے کہ چل۔ آپ نے وہ جڑی اکھاڑ دی۔ وہ بھائی یہ تصورات ہی غلط ہیں، یہ ہمیں تصور کس نے؟ ہندوؤں نے دیا ہے بھائی، ہندوؤں نے ہمیں یہ تصور مسلمانوں سے نہیں ملا، یہ عرب سے نہیں آیا، اے میڈ ان انڈیا ہے، ہندوستان کی پیداوار ہے یہ۔ اچھا جناب، کوئی خاندان میں شادی ہو، لڑکیوں کو فوتگی ہو جائے، یہ تو منحوس ہے، اس کی وجہ سے یہ فوتگی ہوئی، یہ تو جب سے آئی ہے گھر کے حالات ہی تنگ ہو گئے۔ یا اب حضور سے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل عرب جو ہے وہ گھوڑے کی نحوست یہ اور سواری اور گھر کی نحوست اور بیوی کی نحوست کو سمجھتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا نحوست گھر کی بھی ہوتی ہے، بیوی کی بھی ہوتی ہے اور سواری کی بھی ہوتی ہے۔ سواری کی نحوست کیا ہے؟ فرمایا کہ سواری کی نحوست یہ ہے کہ سواری تمہاری مرضی کے مطابق نہ چلے، تمہیں سہولت نہ دے، یہ نحوست ہے اس کی۔ اور بیوی کی نحوست کیا ہے؟ بیوی کی نحوست یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرد کے لیے سکون کا باعث بنایا، لیکن وہ مرد کے لیے درد سر بنے، یہ بیوی کی نحوست ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے آنے سے غربت آ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، نہیں۔ ہاں بدشگونی بیوی کے بارے میں نہیں ہے، بیوی کے بارے میں ایک خوش شگونی اسلام نے بیان کی کہ بعض اوقات اللہ مرد کا رزق اس کی بیوی کو ایسے بڑھا دیتا ہے، یہ ہے۔ لیکن یہ ہو کہ بیوی کے آنے کی وجہ سے گھر کے حالات تنگ ہو جائیں یا کوئی مصیبتیں آ جائیں، اس طرح کی تعلیم اسلام نے نہیں کی۔ اور فرمایا گھر کی نحوست کیا ہے؟ فرمایا گھر کی نحوست یہ ہے کہ جس گھر میں سکون نہ ملے اس گھر کو بدل دو، گھر ہوتا ہے سکون کے لیے۔ فرمایا اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی، ورنہ اسلام میں اور کسی چیز کی نحوست نہیں ہے۔ اور وہ نحوست میں نے بتا دی ہے، سواری کی یہ کہ وہ بندے کو سہولت نہیں دے ہر وقت، یعنی گاڑی ہو تو ہر وقت خراب رہے، تو یہ اس کی نحوست ہے۔ بیوی ہے تو اس کی نحوست یہ ہے کہ ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہے، گھر بے سکون رہے۔ اور گھر کا یہ ہے کہ گھر میں اڑوس پڑوس کے لوگ اچھے نہ ملے اور بندہ بے سکون ہی رہے ہر وقت۔ تو یہ اس کو نحوست اسلام نے قرار دی ہے، نہ کہ اس کو نحوست کہ یار ہم تو جب سے اس گھر میں ہیں بیمار ہی رہ رہے ہیں، جب سے یہ لڑکی کو بیاہ کے لائے ہیں تو گھر میں حالات ہی تنگ ہیں۔ اور لوگ آنے والی نئی بہو پر یہ جناب الزام تھوپ دیتے ہیں، خصوصاً گھر کی جو ڈاڈی قسم کی خواتین ہیں نا، جن گھروں میں مردوں کی کوئی ویلیو نہیں، وہ عورتیں حکومت کرتی ہیں جہاں پر۔ کچھ گھر وہ ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پاور دی ہے، مرد فیصلے کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جہاں جتھے مردہ دی کوئی نہیں، بیچارے مرد تو مجبور بن کے بیگم کے ماتحت رہتے ہیں، اور بیگم حضور جو فرمائیں گی وہی مرد غلام بن کے اس کو قبول کرے گا۔ تو جن گھروں میں عورتیں ڈاڈی بنی ہیں نا، جہاں پر عورت کا دین چلتا ہے، مرد کا دین نہیں چلتا، وہاں پر تو یہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا۔ اچھا میں بیمار ہوا، کچھ 4 سال پہلے کی بات ہے، مرگی کا اللہ کی طرف سے مجھے پرابلم بڑا شدید ہوا، کوئی 1 سال میں بڑا بیمار رہا۔ اچھا کوئی مجھے کہے فلاں نے تیرے سے کچھ کراتا ہے، کوئی کہ جی فلاں نے تیرے سے کچھ کراتا ہے، تو تیرے فلاں نے تویز کیتے ہیں۔ اچھا مجھے حالانکہ پتہ ہے وہ استادوں نے، اساتذہ نے، ہم بھی 4 دن لگائے ہیں، استادوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں، تو ہم نے بھی کچھ کلیے سیکھے ہیں۔ تو میں نے استادوں کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بتایا بھائی یہ پانی لو، اس میں یہ ایک عمل پڑھو اور دم کرو، اگر پانی کا جو ہے ذائقہ کڑوا ہو جائے تو سمجھ لینا تم پہ جادو ہے۔ تو چیک کیا، جادو شادو کوئی نہیں تھا، جادو کوئی نہیں تھا، نظر بد تھی۔ نظر بد کی بھی ایک نشانی ہے، وہ بھی ایک خاص طریقہ ہے،
خاص ایک وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے ایک طریقہ کار سے تو پھر پتہ چل جاتا ہے. لیکن یہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ چل رہا ہے، کوئی بھی مصیبت آئے فلاں نے تجھ پر یہ کر دیا، فلاں نے تیرا بیڑا کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. اور کسی نے بھی یہ نہیں سوچنا کہ بھائی میں اپنے عمل کا تو محاسبہ کروں، میرے عمل کی وجہ سے تو کہیں ایسا نہیں ہو رہا. عمل کی وجہ سے حضرت مجدد الفی ثانی علیہ رحمہ، ان کی بزم میں، ان کی محفل میں ایک ان کا مرید آیا. آج کل دے جاہل پیر ہونا تو وہ کچھ اور ہی کہیں گے. ان کی محفل ذکر اللہ کا کر رہے تھے، بہت حرارت تھی محفل میں، بڑا ذوق و شوق تھا. جیسے وہ مرید آگے بیٹھا ہے ساری محفل ٹھنڈی ہو گئی، ایسے جیسے ایک دم سے اللہ کی رحمتیں اٹھ گئی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلایا قریب، کہا بھائی یہ جو تیرے پاس چادر ہے یہ کس کی ہے؟ کہا حضور یہ میرے بھائی کی ہے. کہا بھائی تیرا نمازی ہے 5 ٹائم کا؟ کہا نمازی نہیں ہے. کہا ایک بے نمازی کی چادر صرف محفل میں آئے تو اللہ رحمتیں اٹھا لیتا ہے. بے نمازی کی چادر تو جڑا خود ہی بے نمازی ہوئے، جو خود ہی بے نمازی ہو تو اس پر اللہ کی رحمت آئے گی بھائی. اس پر تو پھر ہر وقت اس کو یہ لگانا ہے فلاں نے کچھ کرتا ہے تو فلاں نے کچھ کرتا ہے. پھر دیو عاملہ نو 70,000 روپے ہے جی. پھر بعد میں لوگوں میں کہتے ہیں ہم نے فلاں کو 70,000 روپے دیے، اس نے نمبر ہی بند کر دیا. میں کہا بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، کیونکہ نہ تو تم نے اپنا عمل درست کرنا ہے، اس کی طرف نہیں آنا، اپنے کردار کو درست نہیں کرنا، اپنے آپ کو سیٹ نہیں کرنا، بلکہ یہ کہنا کسی نے کچھ کرا چھڑے ہے، لوگوں نے جھوٹ کے بول کے تجھ سے پیسے بھی بٹورنے ہیں اور پھر نمبر بھی بلاک کر دیں. جو بندہ ایسا کرے اس کا پھر یہی انجام ہوتا ہے. یہ سرکار کی حدیث سے سامنے موجود ہے. فرمایا لا ادوا، کسی سے کسی کو بیماری بھی نہیں لگ سکتی. نبی علیہ السلام نے جزامی ایک برس کا مرض لگا ہوا ہے. برس کے مرض میں گوشت انسان کے جسم سے بر کے نکلتا ہے، گرتا ہے، ہڈیاں نظر آتی ہیں. اب ایسا مرض ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا. اور جب کرونا آیا تو ہم نے کیا کیا؟ ایسے کر کے سلام کر رہے تھے کونی لگا کے کہ جی وہ ہاتھ پہ کرونا لگ جائے گا. حالانکہ حضور نے کیا فرمایا لا ادوا، کسی سے کسی کو کوئی بیماری نہیں لگتی. پھر ایک عربی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اونٹ ہے جس کو خارش لگی ہوتی ہے، اس کو جب خارش لگتی ہے تو اس کو دوسرے اونٹوں سے جدا کر لیا جاتا ہے کہ اس کو بھی نہ لگ جائے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ جو پہلے اونٹ کو لگی ہے وہ کہاں سے لگی؟ کہا فامین اللہ، اللہ کی طرف سے. فرمایا جو پہلے کو لگی ہے تو دوسرے کو بھی اللہ کے حکم سے لگنی ہے. اس طرح نہ تو تم بیماری سے بچا سکتے ہو نہ کسی کو بیماری لگا سکتے ہو. یہ تو توہمات ہمارے اندر پلی ہوئی ہیں. یہ یقین مانے ہماری میڈ ان اسلام نہیں ہے، یہ میڈ ان ہندو ہے بھائی. ہندوؤں نے کہا منگل کے دن کو کچھ لوگ منوس کہتے ہیں، منگل کے دن کو. حالانکہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے منگل کے دن کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ پاک نے ازل میں جب چیزیں بنائی نا، ازل کے اندر، تو اللہ رب العالمین نے ہفتے والا دن یہ پہلا دن ہے اسلام کے اندر، پہلا دن ہفتے کا ہے، جمعے کا دن آخری دن ہے. پہلے دن ہفتے والے دن پہاڑ بنائے، پھر اس کے بعد اللہ نے سمندر بنائے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے نور پیدا کیا. بدھ والے دن نور کا دن، اور منگل والے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے منحوس چیزوں کو پیدا کیا، یعنی جو جتنی بری چیزیں ہیں نا ان کو منگل والے دن پیدا کیا. بدھ والے دن علم کو، نور کو پیدا کیا. اس طرح جمعرات کے بارے میں اب وہ مجھے روایت میں یاد نہیں، لیکن جمعے والے نے فرمایا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد مبارک جمعے کو بنایا، عصر اور مغرب کے درمیان. اب دیکھیں اسلام میں دنوں کی نوست ہوتی یا مہینوں کی نوست ہوتی تو اللہ تعالیٰ دن بھی مقرر کرتا ان کے لیے وقت بھی مقرر کرتا، ان کے لیے ایام بھی مقرر، مہینہ بھی مقرر کرتا. لیکن اسلام نے یہ نہیں کہا بھائی یہ منحوس ہے، بس یہ بتایا ایک دن منگل کے اس میں اللہ نے بری چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن یہ منحوس دن نہیں ہے. ہر دن رب کا دن ہے، ہر دن اللہ کا دن ہے، ہر معاملہ اللہ کی طرف ہے.
جو میرے رب نے کرنا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا. لیکن ایک حدیث ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس امت کے اکثر لوگوں کی موت نظر سے ہوگی. اب وہ حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. یہ ہے حضرت کعب بن الاحبار کی روایت. کعب بن الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ بڑی عجیب و غریب روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو بڑے بڑے یہودیوں کے بڑے بڑے علماء اور یہودیوں کے بڑے بڑے عاملین، جادوگر، وہ مجھے گدھا بنا دیتے، مجھ پہ نظر بد کر کے مجھے گدھا بنا دیتے، یعنی پاگل کر دیتے. وہ کیا دعا؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت کعب بن الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. یہ یہودیت چھوڑ کے اسلام میں آئے تو ان کو تکلیف ہوئی یہودیوں کو. تو فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ تامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلہا ما علمت منہا وما لم عالم من شر ما خلق وبرأ وزرع. فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اس کے نام کی جو سب سے بڑا نام ہے اس کی پناہ مانگتا ہوں، اور اس کے ناموں کی برکت سے میں پناہ لیتا ہوں ہر قسم کے برے لوگوں سے، بری چیزوں سے، اور ہر قسم کی مفسد نظر سے اور ہر قسم کے فساد سے. فرمایا اگر یہ دعا نہ پڑھتا روزانہ میں تو یہ یہودی مجھے جادو سے یا نظر سے مجھے پاگل کر دیتے. دیکھیں یہ نظر، یہ تو پتھر کو بھی چیر پھاڑ کر دیتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم شوشہ مارتے ہیں، اچھے کپڑے پہنے، اچھی فوٹو کھینچی اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی، تو بھائی 1000 200 1000 دشمن ہیں. کسی کی نظر اچھی ہے اور کسی کی نظر بری ہے. بری نظر کا کیا اثر ہے کہ بری نظر بندے کو مروا دیتی ہے، مر جاتا ہے بندہ، اور اچھی نظر یہ بندے کو ترا دیتی ہے. لیکن اس کا یہی حل ہے کہ روزانہ نبی علیہ السلام کی جو دعائیں معصورہ ہیں صبح و شام جو بندہ پڑھ لے، اللہ 24 گھنٹے کی پروٹیکشن اس کے ذمہ کر دیتا ہے. 24 گھنٹے وہ بالکل محفوظ رہے گا. تو بھائی ہم لوگ بھی جو اتنی جو باتیں کرتے ہیں نا، کسی کی نظر اچھی بھی ہے کسی کی بری بھی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جو ہم اس کے پھڑا کے جو بات کر لیتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف پیچھے نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی برکات ہیں جو ہم نے جس کو پکڑا ہوا ہے، بقایا اور کچھ بھی نہیں ہے. ہماری یہ جو باتیں کرنا، ورنہ ہم پر بھی لوگوں کی بڑی اچھی نظر بھی پڑے بری بھی پڑے، مر بھی جائے بندہ، گر جائے اور زمین میں دھس جائے، اتنی یہ جادو سے زیادہ نظر اثر کرتی ہے. تو یہ بدگمانی بدشگونی یہ لینا یہ غلط ہے، لیکن نظر برحق ہے. یہ حضور نے فرمایا نظر برحق ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اچھے لوگوں کی نظر لیں، اپنے آپ کو اچھے لوگوں کی نظر لگوائیں. جس بندے کو اچھے بندے کی نظر لگ جاتی ہے نا، وہ بندہ اچھا بن جاتا ہے، اور جس کو برے کی نظر لگتی ہے وہ پھر خراب ہو جاتا ہے، برا بن جاتا ہے، اس کی ترقی نہیں ہوتی. تو اس لیے کسی بھی بندے کے پاس جانے سے پہلے، کسی بھی معاملے کو چیک کرانے سے پہلے اپنے عمل کا محاسبہ کر لیجئے. ہم جو ایک کہتے ہیں کہ جی رزق میں برکت نہیں ہے، جی وہ پتہ نہیں کیا ہے، پیسہ نہیں آ رہا، برکت نہیں ہو رہی. اس کا ایک حل بتایا حضرت علی نے کہ صبح کا جو ٹائم ہے سورج نکلنے کا، اس ٹائم تم اللہ کے ذکر میں مگن رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، پورا دن تمہیں اللہ تعالیٰ خیر میں رکھے گا، تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ اول تو لوگ اٹھتے نہیں، اور اگر اٹھ جائیں تو ہم اٹھ کے نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. وہ رزق کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ ہم کس میں گزار دیتے ہیں؟ سونے میں. تو کوشش کرے تھوڑا سا ٹائم ہے، فجر پڑھ کے بندہ کوئی اشراق تک کو گھر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے، اس کے بعد سو جائے تو وہ بڑی برکت ہے اس کی. تو جو بندہ یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال جان میں برکتیں دیتا ہے. تو جو برکت والا ٹائم وہ ہم چھوڑ کے
10 11 بجے اٹھ کے کاموں پہ جا رہے ہیں، اور جو زوال کا ٹائم ہے، جس بندے کا آغاز ہی زوال سے ہو رہا ہے تو اس نے ترقی کیا کرنی ہے بھائی؟ زوال سے ہم آغاز کرتے ہیں نا کاموں کا۔ حالانکہ حضور نے فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے، جو کام بھی صبح سے شروع ہوگا اللہ اس میں خیر رکھے گا۔ اور یہ میں نے 12 خود بھی نوٹ کی ہے، اگر صبح سے کوئی اپنی ذکر و اذکار وظائف شروع کیے، آرام سے 6:30 7 بجے تک بندہ ویلا ہو جاتا ہے۔ اور اگر صبح سو جائے نا تو پھر 8 9 بجے بھی اٹھ کے شروع کرے تو پورا دن بھی بندہ وہ کام جو کرنے ہوتے ہیں وہ سارے رہ جاتے ہیں۔ یہ برکات ہیں صبح کی۔ تو اپنے آپ کے اوپر بدگمانی بدشگونی کرنے کے بجائے اپنے عمل کا محاسبہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو کسی بھی 2 نمبر بندے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔